حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، جب سے یہ فون آیا ہے اس وقت سے ریگولر اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ میں اور بات چیت کرنا جو ہے یہ تو تقریباً ختم ہو گیا ہے. تو ابھی محفل داری اور وہ معاملات ایک جگہ پہ اٹھنے بیٹھنے والے یا فری ٹائم ہی نہیں نکلتا. سچویشنز ہم نے ایسی دیکھی ہیں کہ جس وقت موبائل فون بٹنوں تک محدود تھا اس وقت تک وہ محفل داری اور گپ شپ اور سارے معاملات تھے، لیکن اس کے بعد یکایک وہ سارے منظر موبائل لپیٹ کے اپنی سکرینوں میں لے گیا، اور ہمارے پاس جو ٹائم بچتا ہے اس میں سے زیادہ وقت یہ جو ہے موبائل لے جاتا ہے. تو پھر اب اس گپ شپ کو، اس گفتگو کو اور اس چیزوں کو اس پہ یا تو منتقل کر دینا میرے نزدیک ہے کہ یار اس چیز کو ایز آ کانٹینٹ بنا دیا جائے، یا تو یہ ہے، یا اس کے علاوہ دوسری طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو عام ریگولر چل رہا ہے جس قسم کی ویڈیوز جس قسم کا ڈاٹا، تو مطلب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ڈاٹا کوئی ضروری ہے یا کوئی اس کا فائدہ ہے. کہ کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے ایک چیز کا تو پھر اس کا ویورشپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہاں پہ جو آپ کی ویورشپ ہے نہ اس کو آپ کوئی چیز سیل کر سکتے ہو. سمپل از دیٹ کہ وہاں پہ جس قسم کا کانٹینٹ ہے اسی قسم کے ویورز ہیں، اور اس کو نہ آپ کوئی چیز سیل کر سکتے ہو، نہ آپ اس میں کاروبار بنا سکتے ہو، نہ آپ اور کوئی چیز کر سکتے ہو. تو جس وقت نہیں کر سکتے تو آئی تھنک سو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے. تو جو چیز فی الوقت میں اویلیبل ہے اس کے ذریعے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں. میں نے کچھ تھوڑا سا عرصہ پہلے ایک اپنی طرف سے پیشن گوئی سمجھ لیں اس کو، گیس دیا تھا. گیس یہ دیا تھا کہ ان دنوں پہ جو معاملات چل رہے تھے تیل پہ جو معاملات ان دنوں چل رہے تھے وہ سبسٹی آف کرنے کی جانب معاملات جا رہے تھے کہ یہ سبسٹی کیوں دی گئی ہے اور اس قسم کی کچھ باتیں. مطلب مجھے اس کے بارے میں اتنا زیادہ علم نہیں ہے، لیکن اس کے بعد تیل کی قیمتیں بڑھنی تھیں جو آلریڈی ایکسپیکٹڈ تھیں اس پوزیشن میں. تو میں نے ایک گیس دیا اپنے جاننے والوں عزیزوں کو تمام کو کہ آپ سریا لے لیں. سریا جو ہے اس وقت آپ جتنا پرچیز کریں گے انشاءاللہ آپ کو ڈبل ریٹ تھوڑے سے عرصے میں دے دے گا. تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ اتنا ایک دم ہوگا، لیکن میرا یہ اندازہ تھا کہ تقریباً 4 مہینے میں جو بندہ سریا پرچیز کرتا ہے، بے شک وہ جس ڈیلر کے پاس آپ پرچیز کرتے ہیں اس سے پرچیز کر لیں، اور آپ پرچی پکی رسید گواہ ساتھ لے کے جائیں. اور ایک بندہ جو کافی ٹائم کا کام کر رہا ہوتا ہے وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا، لازمی بات ہے اس نے کام کرنا، اور ویسے بھی اس کو آپ کے تھوڑے سے پیسوں سے فرق نہیں پڑتا، آپ اسے اسٹاک خرید لیں وہیں پہ اسٹاپ کر لیں. تو میں نے یہ مشورہ دیا اپنے تمام عزیزوں کو جو میرے ساتھ رابطے میں تھے، اور بدقسمتی کہہ لیں اس کو یا بس بائی لک تھا کہ ان میں سے کوئی انویسٹ نہیں کر سکا. کسی کے پاس پیسوں کی کمی، کسی کے پاس کوئی معاملات کی کمی، اور کسی کے پاس اعتبار کی کمی. ایون دیٹ کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو بڑا مخلصانہ مشورہ دینے کے باوجود بھی اور ان کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود بھی اعتبار نہیں آتا کہ آپ مطلب کتنا آبزرو کر کے بیٹھیں. تو نہیں اس قسم کے معاملات میں کسی کا فائدہ ہو سکا. جن 4-5 لوگوں کو میں نے بتایا تھا ان میں سے کوئی بھی اس سے فائدہ نہیں لے سکا، اور تقریباً 2.5 مہینے کے بعد اس کا ریٹ ڈبل پہ گیا. اور میں نے اس دن جو بہت زیادہ خاص اور قریبی تھے اور ان کو میں نے جا کے بائی ڈیٹ اور بائی ٹائم میں نے ان کو جا کے بتایا کہ میں نے آپ کو 2.5 مہینے پہلے کہا تھا کہ یہ سریا پرچیز کر لیں، اور اس وقت سریے کا اس وقت کا جو ریٹ تھا اس سے ڈبل ہو چکا. تو یعنی کہ اگر آپ نے 10 لاکھ روپیہ اس وقت انویسٹ کیا ہوتا تو آج آپ 20 لاکھ روپیہ 50,000 60,000 کم کرتے تو کوئی کانٹریکٹر کوئی ٹھیکیدار آپ سے وہ اٹھا لیتا. اگر آپ نے خود یوز نہیں کرنا تھا تو دیٹس اٹ. ٹھیک ٹھاک. یہ ہوتا ہے کانٹینٹ، یہ ہوتی ہیں چیزیں. اب نیکسٹ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہاں پہ جو ابھی منڈیاں ہیں جانوروں کی جس پہ میں آبزرو کر رہا ہوں، لاسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ پنجاب سے بہت سارے لوگ جانور بیچنے کے لیے لوکل منڈیز جو ہے ہمارے خیبر پختونخوا کے نزدیک جو ایریاز آتے ہیں یہاں پہ جانور فروخت کرنے کے لیے لے کر آئے. اور وہ بڑے سینگوں والے جانور ہوتے ہیں، دور سے پہچانے جاتے ہیں، تقریباً 1.25 فٹ ان کا سینگ ہوتا ہے. تو وہ تمام جانور وہاں سے بڑی گاڑیوں میں لاد کے یہاں پہ لے کر آئے. اور عید کے دنوں میں جس وقت یہاں پہ وہ لے کر آئیں گے تو ایک بات تو پہلی یہ ہے کہ جو ڈرائیور آ رہا ہے، جو ساتھ 2 لوگ آ رہے ہیں جو جانوروں کو چڑھانے اور اتارنے کے لیے ساتھ آپ لے کر آئے ہیں، وہ
وہ 3 لوگ آپ سے مزدوری لیں گے اور نارمل ڈیز والی مزدوری نہیں لیں گے، بھر کے مزدوری لیں گے، مہنگے میں پڑیں گے آپ کو۔ اگر آپ کا آگے کام نہیں ہوا تو وہ بھی مہنگے میں پڑیں گے۔ یہاں پہ جانور نہیں بکا، گاہک کم تھا، گاہک نارمل کے حساب سے تھا، لیکن جانور کیونکہ بہت زیادہ آ گیا تھا، اس وجہ سے گاہک نہیں ملا، بہت سارے جانور واپس لے کے جانے پڑے اور وپاریوں کو پوری پوری گاڑیاں واپس لے کے جانی پڑیں، جس کی وجہ سے اس بار جنہوں نے اتنا لاس اٹھایا وہ نیکسٹ منڈی پہ تو آنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ تو نیکسٹ منڈی پہ صرف لوکل جانور ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ جنہوں نے اس بار بڑی محنت کی ہوئی تھی، جو لوگ رکھتے ہیں ریگولر ہوتے ہیں، جنہوں نے اس بار بڑی محنت کی ہوئی تھی اور محنت کے مطابق ان کو اس کا رزلٹ نہیں ملا، اور نیکسٹ جو منڈی آئے گی اس کے لیے وہ اتنی محنت نہیں کریں گے اور ان کے جانور کمزور ہوں گے اور باہر سے آنے والے نہیں ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گاہک زیادہ آئیں گے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو ریگولر گاہک ہے، جو گاہکی ہے، اس کے لیے جانور اتنے زیادہ اور اتنے تگڑے اویلیبل نہیں ہوں گے کہ جس کے اندر بارگیننگ میں اگلا بندہ آپ کو اپنی چیز بہت شارٹ منافع کے ساتھ دے کے چلا جائے، بلکہ وہ آپ سے اپنا منافع لے کر جائے گا۔ تو منڈی اس طرح کی ہوگی۔ سچویشن از دیٹ کہ نیکسٹ منڈی بہت تیز ہونے والی ہے۔ نیکسٹ منڈی آج اگست کی 7 تاریخ ہے اور یہ 2025 ہے۔ یہ منڈی جو نیکسٹ آئے گی تقریباً 8 مہینے کے بعد، 8 یا 9 مہینے کے بعد جو نیکسٹ منڈی آنی ہے، اس کے بارے میں آپ کو اندازہ بتا رہا ہوں کہ پرائسز ول بی گون ہائی۔